بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنی ایمانی تعلق، باطنی تعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قائم و دائم کریں۔ محبت رسول بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ محبت مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، لازوال ہو جائے، عشق کا روپ دھار لے تو کتنی بڑی کرم نوازی کی بات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ رشتہ ہمیشہ استوار کرنا ہے۔ یہ ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد، ایمان کی حقیقت، ایمان کا سب کچھ محبت رسول کے اس رشتہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، جن کا تعلق قائم ہو گیا وہ باغ و بہار ہو گئے، بلکہ جن کا تعلق قائم ہو گیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے تو بنے، محب تو بنے، عاشق رسول بنے، لیکن اس محبت کے رشتے کے سبب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ان کو شرف بھی حاصل ہو گیا۔ وہ محبت کرتے کرتے ایسے بن گئے جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرم فرما دیا، نگاہ کرم ہو گئی۔ یہ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے کہ ہم اس رشتہ کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تعلق قائم کرنا، اس کے لیے نیک اعمال بجا لانا، نیکیاں کرنا، سرکار کے طریقے پہ چلنا، درود پاک کی کثرت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا محبت کا رشتہ استوار کرتی ہیں۔ اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان محبت کرنے والوں کا ذکر اپنی بزم میں فرمائیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، علی رضوان، ان کی مجلس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی، کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، یکونون بعدی، میرے بعد ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی روحانی حالت کیا ہوگی، ان کے احوال کیا ہوں گے، ان کی چاہت اور محبت کا جذبہ کیا ہوگا، ان کی لگن اور تڑپ کیا ہوگی، اس کی بابت خود آقا فرماتے ہیں، یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان کی کیفیت یہ ہوگی، ان میں سے ایک شخص یعنی یہ آرزو کرے گا، کاش میرے تمام اہل و عیال اور مال و دولت قربان ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، اور مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یعنی اس کی تمنا یہ ہوگی اس بندے کی، اس عاشق رسول کی، کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے اور اس کے عوض اسے میری زیارت نصیب ہو جائے، یعنی زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، رخ ودھا، رخ جلوائے ودھا، وہ سعادت میسر آ جائے، اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہ کیفیت ہے در حقیقت اس ارشاد پاک میں۔ ایک تو عاشقان رسول و محبت کرنے والوں کا ذکر ہے، وہ کتنے سعادت مند ہیں، اور دوسرا پیمانہ بتا دیا محبت کا کہ عاشق رسول سب کچھ اپنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پہ قربان کرنے تیار ہے، اور اس کو سعادت سمجھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن زیبا کا جلوہ نظر آ جائے، اور قلب و روح روشن ہو جائے، ظاہر باطن آباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح کا محبت کا اور عشق رسول کا رشتہ ہم خود بھی استوار کریں، اور سب کو سکھائیں، اپنے اہل خانہ، بال بچوں، سب کو سکھائیں کہ وہ ہمیشہ محبت رسول کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہی وہ نسبت و تعلق ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی، اور خاص کر آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسے حاصل کرنا چاہیے۔